محبت رسول کا سب سے پہلا معلم ابو بکر ہے۔ یوں تو سارے صحابہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا کی قسم صحابہ میرا ایمان ہے، سارے صحابہ میرے سر کا تاج ہیں، صحابہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن ہر صحابی کی اپنی پہچان ہے۔ ابو بکر صداقت میں نرالا، عمر عدالت میں نرالا، عثمان سخاوت میں نرالا، علی شجاعت میں نرالا۔ میں آپ لوگوں کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کروں گا۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ آقا کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ چھپا ہوتا، آقا کاش میرے ہاتھ پہ کاسا میرے جسم پہ چھپا ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا بہت اچھا۔ اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میرے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، اور آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا، اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں عمیر کاش محبت میں حنانا ہوتا۔ حنانا استنے حنانا کھجور کا سوکھا ہوا تنا جس پہ ٹیک لگا کے آقا خطبہ دیتے تھے۔ ایک دن صحابہ اکرام ممبر بنا کے لے آئے، میرے آقا نے اسے چھوڑ دیا، ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے تو وہ رونے لگا، وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگا، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آقا ممبر سے اترے اور اس کے پاس گئے، اسے جا کے یوں دلاسا دیا جیسے ممتا دلاسا دیتی ہے، وہ چپ ہو گیا، وہ کھجور کا خشک تنا چپ ہو گیا۔ لیکن میں نے اپنے تخیل میں پوچھا، اپنے تصور میں پوچھا، وہ کھجور کے خشک تنے تو کیوں رویا؟ تو مجھے جواب دیتا ہے میں کھجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزا آئی میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا میں نہیں رویا، مجھے ٹھوکریں بھی لگتی رہی میں نہیں رویا، میری قسمت جاگی مجھے یہاں لا کے رکھ دیا گیا۔ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، آقا کو پسینہ آتا، میں اسے چوستا، میں بھول گیا پہلے سارے غم، لیکن آج آقا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، آقا کی تڑپ برداشت نہ کر سکا، آقا کی جدائی میں رویا، آقا کی محبت میں رویا، آقا کے عشق میں رویا۔ لوگوں حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کی تدفین ہوئی، لیکن میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا کہ آقا کی جدائی میں رویا ہے، آقا کی تڑپ میں رویا ہے، دفن ہونے کے لیے جگہ وہ ملی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جگہ آقا کے قدموں میں ملی۔ کیوں؟ آقا کی جدائی میں رویا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اپنی جدائی کی بات کر رہے تھے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی، کہا دیکھو تو کون رو رہا ہے؟ کہا مزاج شناس نبوت صدیق رو رہا ہے۔ وہ کھجور کا خشک تنا آقا کی جدائی میں روئے تو دفن ہونے کے لیے جگہ آقا کے قدموں میں ملے، پھر یہ تو صدیق ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں عمیر کاش محبت میں حنانا ہوتا۔ لوگوں عشق مصطفیٰ کا سب سے پہلا مدرس ابو بکر ہے، محبت رسول کا سب سے پہلا معلم ابو بکر ہے۔ یوں تو سارے صحابہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا کی قسم صحابہ میرا ایمان ہے، سارے صحابہ میرے سر کا تاج ہیں، صحابہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن ہر صحابی کی اپنی پہچان ہے۔ ابو بکر صداقت میں نرالا، عمر عدالت میں نرالا، عثمان سخاوت میں نرالا، علی شجاعت میں نرالا۔ میں آپ لوگوں کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کروں گا۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جو سب سے پہلا صحابی کہلایا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا ابو بکر۔ توجہ رکھو گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ابو
بکر ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا، ابو بکر ہے جس نے 40,000 دینار سب سے پہلے آقا کے قدموں پہ رکھے، ابو بکر ہے جس نے بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے نبوت چل کے جس کے دروازے پر گئی ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے، ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے اولئک المتقون کہا ہے، ابو بکر ہے جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ہے، ابو بکر ہے جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے، ابو بکر ہے جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے، ابو بکر ہے جو ام معبد کی جھوپڑی پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جو قباء کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جس نے قباء کے مقام پر پہنچ کر آقا پر چادر تان دی ہے، ابو بکر ہے جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگاتا ہے، ابو بکر ہے جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر ہے جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے، ابو بکر ہے جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ابو بکر ہے جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے، ابو بکر ہے جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے، ابو بکر ہے جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہے، ابو بکر ہے جسے آقا نے اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے، ابو بکر ہے نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے، ابو بکر ہے جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ہے، ابو بکر ہے جس نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا، ابو بکر ہے جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے، ابو بکر ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے، ابو بکر ہے آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ عشق مصطفیٰ کا سب سے پہلا مدرس ابو بکر ہے۔ انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے نماز کے درمیان آپ لوگ جانتے ہیں امام کہاں ہوتا ہے؟ مصلی پر، اور مصلی پہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے بھی کوئی نہ ہو، جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے محبوب کو معراج کی رات مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا کہ پوری جماعت پیغمبر میں میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں، میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں، اور آقا نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا کہ پوری میری امت میں ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانیہ نے نکاح مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ بس میں بہت مختصر کر رہا ہوں، آخری 2 منٹ لے رہا ہوں۔ حیدر بھی نبی کے قدموں میں، حمزہ بھی نبی کے قدموں میں، خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ حضرت علی کا بڑا مقام،
آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا۔ آقا نے حضرت علی کو سلا دیا، خود چلے صدیق کے دروازے پر۔ اب کافر آئے اور آ کے کہتے ہیں اندر جو سویا ہوا ہے نبی ہے۔ تھا کون؟ علی۔ جب اٹھایا تو حضرت علی بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم تو مغالطے میں رہے، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے۔ اب حضرت علی کو آقا نے یوں ہی تو نہیں کہا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ علی نبی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ اب ابو جہل کہتا ہے کہ لوگوں اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے نا تو پتہ چلے گا صدیق سے۔ اتنی بات اس کافر کو پتہ تھی کہ نبی وہاں ہوں گے جہاں صدیق ہے۔ لوگوں تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے، جان، مال، اولاد، یہ تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ ان تین چیزوں کو ابو بکر سے بڑھ کے کسی نے نبوت پہ نثار نہیں کیا۔ میں دعوے میں دلیل دوں گا، ایک ایک جملے کی دلیل ہوگی اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو۔ جب حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی اسما کو کہہ کے جاتے ہیں کہ اسما غار میں کھانا پہنچانا ہے، کھانا لے کے جانا ہے۔ اسما 8 سال کی معصوم بچی، بچیوں والوں، اولاد والوں، 8 سال کی معصوم اسما کھانا لیتی ہے۔ کھانا کوئی مرغن غذائے نہیں، ستو جو کی روٹی، اسے چھپا کے لے کے جانا ہے۔ کیسے لے کے جائے؟ اسما نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑا، 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ سر پہ رکھا، ایک حصے میں اس کو لپیٹا۔ ابھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ابو جہل آتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبی کا پتہ چل جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اسما تجھے بتا ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے پتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے بتا۔ اسما کہتی ہے نہیں بتاتی۔ بتا، نہیں بتاتی۔ زور کا تماچا مارا اسما کے چہرے پر۔ لوگوں ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، دیوار رگڑ کھا کے نیچے گری، بالی دیوار میں اٹکی، بالی کان سے نکل گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ جب اسما نیچے گری، نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پر کنپٹی لگی، پیشانی لگی، ایک طرف سے تھپڑ کا نشان، دوسری طرف سے کان سے خون، ماتھے سے خون۔ ابو جہل بھاگ گیا۔ اسما اندر آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ اٹھائی، مرہم پٹی کی، غار میں چلی گئی۔ ابو بکر دیکھتے ہیں کہ اسما کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے، اسما کے کان سے خون آ رہا ہے، ماتھے سے خون آ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اسما بیٹا کیا ہوا ہے؟ اسما بیٹا کیا ہوا ہے؟ اسما کہتی ہے بابا راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا، پوچھتا تھا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں بتاتی بابا، اس نے مجھے مارا، میں نیچے گر گئی، پتھر لگا، خون آیا۔ صدیق 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 میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی تڑپ کو تیری تڑپ پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کے درد کو تیرے درد پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کے عشق کو تیرے عشق پہ قربان کر دوں۔ صدیق یہ نہیں پوچھتے، لوگوں یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے درد زیادہ تو نہیں ہوا، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے چھڑانے والا کوئی نہ تھا، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی اس ظالم کو منع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ صدیق کہتے ہیں بزبان حال کہتے ہیں بیٹا ان تھپڑوں کو چھوڑ، آنسوؤں کو چھوڑ، خون کو چھوڑ، رخسار کے تماچوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا اس نے جو تجھے مارا، اس نے جو تجھ سے پوچھا تو نے بتایا تو نہیں؟ بتایا تو نہیں؟ مسلمانوں دل رکھنے والوں سنو سنو اسما کا جملہ۔ اسما کہتی ہے بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ وقت بہت ہو گیا ہے، بس انہی چند لفظوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، اب تو جاتے ہیں میں قدا سمیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کی جی میں آئی وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،